بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن اور اسلامی سال کا آغاز جس مقدس مہینے سے ہوتا ہے یعنی محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے، اور سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام سامعین کو اور ناظرین کو کہ آج ہجری کے اعتبار سے مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ درس اسلام کیا ہے، ان ایام سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ غور کیجئے کہ اسلامی سال کا جو اختتام جس مہینے پہ ہوتا ہے وہ ذوالحجۃ الحرام ہے، اور آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہے۔ اب ذوالحجۃ الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اسلام کا 5واں رکن یعنی حج مسلمانوں پہ فرض کیا گیا۔ اب حج جو مسلمانوں پہ فرض کیا گیا، اس کی ادائیگی یہ بڑی دشوار ہے۔ آج کل تو بڑی سہولتیں ہو گیا ہے، لیکن پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے بڑی دشواریاں تھیں، پیدل سفر کرنا، پھر دشوار راستوں سے جمرات پہ جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ پتھر رمی کرنا۔ اسی طرح اگر آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو یہ تمام مشکل مراحل سے گزر کر پھر اس فریضے کو ادا کیا جاتا تھا، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حج للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا تو وہ ایسا ہے گویا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا، یعنی اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر صعوبتیں تکلیفیں زیادہ ہیں تو ثواب بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ تکالیف کو برداشت کرنا، اور تکلیفوں اور مصائب کو برداشت کرنا ہے للہ، اللہ کے لیے۔ اسی طرح اس مہینے میں مسلمانوں پہ قربانی کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے، اور یہ سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، خلیل بنایا۔ اب خلیل بنایا تو خلیل ایسے نہیں بن گئے، بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی تکالیف آئیں، لیکن تمام کو برداشت کیا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور سب سے بڑی جو ان پر آزمائش آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 90 سال کی عمر ہو گئی آپ کی، لیکن اولاد کی نعمت نہ ملی آپ کو۔ ربی حب لی من الصالحین دعائیں کرتے رہے۔ سیدنا ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، جو آپ کی دعاؤں کا ثمر ملا آپ کو۔ اب سب سے پہلی آزمائش ابھی شیر خار کی عمر میں ہے۔ اب فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، انہوں نے دیکھا کہ مولا ابراہیم، جن کو تو کہتا ہے میرا دوست ہے، میرے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہے، یہ تو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بیٹے کو بڑا چوم رہا ہے، بڑی محبت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہے میرا خلیل۔ حکم دیا اے خلیل، انہیں مقام مکہ، جس وقت ادھر خانہ کعبہ ہے، اس مقام پہ جو اس وقت بالکل جنگل کی طرح تھا، پہاڑیاں تھیں، ادھر چھوڑ آؤ۔ شیر خاری کی عمر میں ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اونٹنی پہ بٹھایا، جا کے جس جگہ آج صفا مروہ کی پہاڑیاں اس جگہ چھوڑے، اور چھوڑ کر کچھ کھجوریں اور پانی دیا ساتھ، اور واپس چل دیے۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اس بیابان جگہ پہ چھوڑ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اب نہ تو ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کچھ کرنے کا، ٹھیک ہے جب رب کی رضا کے لیے تو رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں کہ رضائے خدا کے لیے اپنے اس شیر خوار بچے کو اور اپنی زوجہ کو بیابان میدان میں چھوڑے، بغیر اس چیز کا خوف کیے۔ کیوں؟ حکم خالق کائنات کا تھا۔
ایسے نہیں اعلیٰ مراتب حاصل کیے جاتے. اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من قربان کر دیا، ہر چیز کی فکر بھی کیے بغیر اس کے حکم پر عمل کیا تو خلیل کا درجہ ملتا ہے. اس کے بعد اگلی آزمائش سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جب ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، روایات میں آتا ہے تقریباً 7 سال کی عمر تھی، تو ایک اور آزمائش کیا آئی کہ خالق کائنات نے خواب میں آپ کو مطلع کیا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو میری راہ میں قربان کر دو. اب آپ نے، کیونکہ آپ بکریوں کا گاؤں کا ریور چلاتے تھے، سب کچھ اونٹ ہوگا ریور سب کچھ قربان کر دیا، اپنے سارا مال قربان کر دیا. خواب میں پھر یہی اطلاع ملی، اب آیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا بیٹا اسماعیل ہے. اب یہ نہیں کیا خالق مالک میں نے سب کچھ تو قربان کر دی، میرا بیٹا تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ عمر کے آخری حصے میں آ کے مجھے یہ دولت ملی ہے، مولا تو مجھ سے اس آزمائش سے معافی مجھے عطا فرما دے. لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا، ہماری سوچوں کے مطابق نہیں کیا، بلکہ جا کے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب باپ کی سوچ دیکھیے اور بیٹے کی سوچ دیکھیے، 7 سال کی عمر ہے. کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں خالق کائنات کی رضا کے لیے تجھے قربان کر رہا ہوں. اب نہ باپ نے گریز کیا نہ بیٹے نے گریز کیا. آگے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا، ابا جان فانظر ماذا تری، جو آپ نے دیکھا ویسے کر گزریے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیے پہاڑ پہ جا رہے ہیں. ہاتھ میں تیز ترار کھنجر ہے کہ جس سے میں اپنے بیٹے کا گلا کاٹوں گا، اور مقصد کیا ہے کہ خالق کائنات کی رضا حاصل ہو جائے. اب یہ صرف آزمائش تھی کہ میرا بندہ میری محبت میں کس قدر حد سے گزرتا ہے. لیکن جب اس آزمائش سے پورا تیرے بیٹے کو لٹا دیا، چھری کو چلاتے ہیں، ادھر سے وہ حکم دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اے چھری چل، وہ چھری کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ تو کہتے ہیں چل، خالق کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے چھری تو نے آنچ بھی نہیں پہنچانی میرے اسماعیل کے گلے پر. اور جب آزمائش پہ پورا اترے تو خالق نے جنت سے دمبا بھیج دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے راستے سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے کیا اور اس دمبے کو ادھر لٹا دیا. اور جب چھری چلی ابراہیم علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ شاید میرا بیٹا ہے، لیکن خالق نے آزمائش پہ پورا اترنے پر اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا درجہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا درجہ دیا. یعنی قربانی اور آغاز اسلام ہوتا ہے محرم الحرام. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی تقویت کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا تمام کنبہ لے کر کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں. ادھر یزید لعین بدبخت جو شرابی ہے، زانی ہے اور گناہوں کو عام کرنے والا ہے، کہتا ہے میری بیعت کر لو تو میں جان بخش دوں گا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن نانے کا دین کہیں نہ جائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن و حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن جنت ایسے نہیں مل جاتی کہ آرام اور سکون حاصل کر لیں. جنت کے حصول کے لیے تن من قربان کرنا پڑتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت جو ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں لیٹے رہیں، نماز کے لیے ندا ملے اللہ اکبر اور ہم سکون سے لیٹے رہیں، کاروبار میں مصروف رہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے. آج اگر اللہ کی رضا کے لیے ہمیں مال قربان کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں شاید مال ختم ہو جائے گا اور باتیں کرتے ہیں ہمیں جنت مل جائے. ذوالحجۃ الحرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان کی قربانی دی، کس کے لیے؟
آقا علیہ السلام کے دین کی سر بلندی کے لیے. ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت. آپ کو کیوں شہید کیا؟ کہ آپ کی وجہ سے اسلام ترقی کی منازل طے کر رہا تھا. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت جو تھی وہ اس وقت وسیع درجے پہ پھیل چکی تھی، لیکن قربانیاں دیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ فجر کے وقت مؤذن اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہم اپنی نیند قربان کرنے پر تیار نہیں. تجارت کر رہے ہیں، مؤذن ندا دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے مالدار بن جائیں، تاجر بن جائیں، کامیابی لینی ہے تو وہ نماز کی طرف جاؤ. اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں. شاید اس وقت ہمارا کسٹمر آ جائے اور وہ کسٹمر چلا گیا تو شاید ہمارا مال ختم ہو جائے گا. ارے مؤذن کی ندا کو سنو جو رب کی رضا سے ندا دیتا ہے حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ. آج رب کے لیے مال خرچ کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں شاید ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن دنیاوی سیر و تفریح کے لیے اگر ہمیں مال خرچ کرنا پڑے تو ہمیں کوئی فکر نہیں. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنا پڑے ہم گریز نہیں کرتے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دین کو اس وقت مال کی ضرورت ہے، مال دو، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے. اگر مال ادھر دے دے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو مر جائیں گے. اور میرے بھائی، مرنا تب ہی ہے جب خالق کا حکم آنا ہے. مال ہونے والے بھی مر جاتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں، اور وہ بھی زندہ رہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. زندہ ہیں تو آج دیکھو اللہ کے ولی سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا ذکر کیا تو آج بھی ان کا در آباد ہے. اور یزید لعین پلید اگرچہ جتنا بڑا امیر تھا، غداری کی اسلام کے ساتھ، تو آج اس کا پتہ بھی نہیں کہ اس بدبخت کو کس جگہ گڑھے میں دفن کیا گیا. تو اگر واقعتاً دین کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج جان لو کہ دین اسی کو اپنی برکتیں دیتا ہے جو دین کی خاطر سب کچھ رب کے لیے قربان کر دیتا ہے. اور جو دین کی خاطر کچھ نہیں کرتا، دین سے غداری کرتا ہے، تو اس کا حال دیکھ لو، یا قارون جیسا ہوتا ہے یا فرعون جیسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اس سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس اسلامی سال کے آغاز میں ہمیں یہ نیت کرنے کی توفیق عطا کریں گے کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن سب کچھ رب کی رضا کے لیے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل مفتی اکرم کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے.